الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، دوستو، بزرگوں، میری بہنوں، چھوٹے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیریت سے رکھے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ دوستو، جس کسی نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ یوٹیوب پر اکبر بھائی VJ9 لکھ کر سبسکرائب کر لے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آج کی ویڈیو کو بیان ہے، اے اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح 7 سال کا قید مسلط فرما۔ 7 سال کا قید مسلط فرما۔ حدیث جلد نمبر 2 حدیث نمبر 622 صفحہ نمبر 491، صحیح بخاری، نزہۃ القاری، مسلم، ترمذی، نسائی اور وغیرہ اور کتابوں والوں نے بھی اسے روایت کیا۔ مشروق نے کہا، ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ انہوں نے فرمایا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے اذیت کی حد کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کی، اے اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ان پر 7 سال کا قید مسلط فرما۔ تو انہیں 7 سال کے قید نے آ لیا جس نے ہر چیز کو ختم کر دیا۔ یعنی کہ جب مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتوں دینے سے حد سے بڑھ گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تو وہ مکہ کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر اوجڑی رکھ دیتے، گندے اونٹ کی اوجڑی رکھ دیتے۔ یعنی کہ جو کوئی اگر غریب ایمان لے آتا اسے کوئی دکان سے سودا نہ دیتا۔ ان کو اذیتیں اتنی کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے اوپر بد دعا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا کی، یا اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں 7 سال کا قید ہوا تھا، ہر چیز ختم ہو گئی تھی، ویسے ہی قید ان مکہ والوں پہ نازل کر دے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی تو ان پر انہیں قید نے آن لیا۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ وہ چمڑے اور مردار تک کھا گئے۔ کچھ چمڑے کی چیزیں تھی وہ بھی کھا گئے، مردار ہڈیاں، مردار کا مطلب ہے جو جائز تھا، نجائز تھا، حلال تھا، حرام تھا، پتھر تھے، جو کچھ بھی تھا وہ سب چٹ کر گئے۔ اور جب بھوک کی انتہا سے آسمان کی طرف دیکھتے تو انہیں آسمان نہ دکھتا، انہیں دھواں ہی دھواں دکھتا۔ تو جب وہ مرنے لگے، جب مردار بھی ختم ہو گئے، ہڈیاں بھی ختم ہو گئی، درخت کے پتے بھی ختم ہو گئے، کوئی چیز نہ کوئی حلال بچتی ہے، نہ کوئی حرام بچتی ہے، نہ کوئی مردار بچتا ہے۔ پھر ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اے ابو قاسم، یعنی کہ وہ ابھی ایمان نہیں لے کے آئے تھے، اے ابو قاسم، آپ صلہ رحمی اور نیک نیتی کے اور رحم کا آپ درس دیتے ہیں اور آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ پاک سے دعا کی، یا اللہ ان سے قید اٹھا دے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں کہ ہم کچھ دنوں کے لیے ان سے عذاب ہٹا دیتے ہیں، کریں گے یہ وہی جو انہوں نے پہلے کیا ہے۔ اب تو یہ مان رہے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم ایمان لیں گے۔ جب ان سے عذاب ہٹ جائے گا پھر بھی یہ وہی کریں گے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ اے حبیب، یہ ہم قید اٹھا دیتے ہیں، ان قریب ان کو بڑی گرفت میں لیں گے۔ یہ بڑی گرفت وہ جنگ بدر تھی، جب بدر میں ان کے بڑے بڑے سردار سب مارے گئے۔ اللہ پاک نے جو وہ بڑی گرفت کا انہیں فرمایا تھا، وہ جنگ بدر میں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ جو ایمان والے صحابہ تھے ان کو بشارت دی کہ یہ قید کا منزل ہم اٹھا دیتے ہیں، یہ عذاب اٹھا دیتے ہیں، کریں گے یہ وہی جو پہلے انہوں نے
تھی. اور جنگ بدر میں جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگائے یہاں یہ فلانا کافر مرے گا, یہاں یہ فلانا کافر مرے گا, صاحب عرض کرتے ہیں ہم نے دیکھا جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی سے دائرے لگائے تھے, جس کا نام لے کر دائرہ لگایا تھا وہ جنگ کے بعد اسی دائرے میں پڑا ہوا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.